السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب کا اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کا، جو دن بدن ایک طرح سے خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو لے کے عام آدمی تو پریشان ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اب لگتا یہ ہے کہ مسلح افواج کی قیادت کو بھی اس کے اوپر شدید تشویش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکی نائب وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا ہے اور یہ درخواست کی گئی ہے کہ واشنگٹن IMF فنڈ کے اوپر دباؤ ڈالے تاکہ پاکستان کو جو رکا ہوا پروگرام ہے اس کے تحت $1.2 بلین کی جو قسط ہے اس کا اجرا ہو۔ ناظرین، یقینی طور پہ اس وقت حکومت وقت یہ کوشش ضرور کر رہی ہے کہ معاملات کو سنبھالا دیا جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو رہی، اور بالآخر اب مسلح افواج کی قیادت کو بھی سارے معاملے کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا اس کے بعد یہ پروگرام کا اجرا ممکن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں اس سارے معاملے پہ تو خاموش رہیں، لیکن اپوزیشن میں بیٹھے عمران خان صاحب کو آرمی چیف کے اس ٹیلی فون کالز کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ اعتراض کیوں ہے؟ اور ساتھ ناظرین، اس وقت جو ڈالر ہر روز اس کی ایک نئی قیمت دیکھنے کو ملتی ہے، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان افغانستان کی اکانومی کو بھی چلا رہا ہے، اور ایک غیر مصدقہ یہ فگرز ہیں اگرچہ، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں جو افغانستان کا امپورٹ بل تھا $7 ارب کا، شاید وہ بھی پاکستان کے ذریعے ایک طرح سے پے ہوا ہے۔ تو اگر یہ دباؤ باقی رہتا ہے تو یقینی طور پہ پھر پاکستان کے اندر چیزیں کوئی زیادہ بہتر انداز میں نہیں سنبھل پائیں گی۔ لیکن کیا ڈیفالٹ کا خطرہ بھی موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کے دو دوست ممالک بالخصوص چین اور سعودی عرب اس سارے معاملے پہ خاموش رہیں گے؟ یہی آج ڈسکس کرتے ہیں امتیاز صاحب۔ انفیکٹ ایک تو یہ کہ آرمی چیف نے کال کی، امریکہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے فنڈ کے اوپر اور پروگرام کا اجرا دوبارہ سے ہو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھی ایفرٹ ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں اب پازیٹیولی پاکستان کی فیور میں ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا مسئلہ ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو، اس لیے کہ جو ڈالر کا حال ہے جو آپ نے بتایا بہت مشکل صورتحال ہے۔ لیکن ایک میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ ہمارے اس نظام کی اگر تھوڑی بہت ساکھ تھی، اور تھوڑا بہت اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ ہم سویلین ایک حکومت ہے، پارلیمان چل رہی ہے، وہ نقاب اٹھ گیا ہے۔ یعنی ایک ایسے موقع پہ فوج کے سربراہ کو فون کرنا میں نہیں سمجھتا مناسب تھا، حالانکہ گزشتہ سال 1 گھنٹے کی گفتگو اینتھنی بلنکن یعنی امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کی ہوئی تھی، اور وہ خود کال بھی انہوں نے اینتھنی بلنکن نے کی تھی۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت اچھا اقدام نہیں ہے۔ اگر تو اس کے بدلے ہمیں جلدی وہ پیسے مل جاتے ہیں جس کا کہا جا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہوگی خوش معیشت کے لیے۔ لیکن اگر واقعتاً امریکیوں نے پاکستان کو بقول رانا ثناء اللہ کے ناکو چنے چبوانے یا تگنی کا ناچ نچانا ہے تو اس کے مطابق IMF کے بورڈ کا اجلاس ہونا ہے اگست کے آخری ہفتے میں۔ جی ہاں، 25-26 کی بات کی، 25 26 27 اس سے پہلے اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو بڑا اچھا بات، ایک معجزہ ہو جائے گا، لیکن اصل اجلاس وہاں پہ ہونا ہے۔ طاہر صاحب، یہی آرگومنٹ میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں، اگرچہ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں تھا کہ آرمی چیف کال کرتے، لیکن سیاستدانوں کا بھی تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے اگر کوئی نیگوسیشنز چل رہی ہیں یا پروگرام میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ کو کہیں نظر آئے تو بتائیے گا، مجھے تو نظر نہیں آئے کہ وہ بتائیں آگے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم نے IMF کی تمام ڈیمانڈز پوری کر دی ہیں، اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ تاخیر ہو پروگرام کے اندر۔ دوسرا، آپ کو لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، جس طرح امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ شاید ناکو چنے چبانے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، تو پروگرام کے اندر بھی جو بلا جواز ایک تاخیر ہے، یہ بھی بائی ڈیزائن ہے، اور پاکستان کے لیے جو معاشی مشکلات ہیں اس کو اور بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ایک انریسٹ کی فضا پیدا ہو۔ اور تھرڈلی، آپ اپنی سیاسی قیادت کے رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو لگتا ہے کہ لوکل ایشوز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پنجاب میں کون حکمران ہوگا، کون اسپیکر ہوگا، کون وزیر اعلیٰ ہوگا، پھر فارن فنڈنگ کیس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔
جو بڑے ایشوز ہیں بالکل بالخصوص اکانومی کے اس کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا. ڈالر جیسے اوپر جا رہا ہے, مارکیٹ فورسز جو بھی کر رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بتانے والا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو پھر کیا کرے آرمی چیف, بتائیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. ڈالر سے اگر ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سوال کا آخری حصہ, کسی زمانے میں جب 50 پیسے بھی ڈالر روپے کے مقابلے میں اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی تھی تو بہت ایک شور ہوتا تھا. اب 3, 4, 4.5 روپے ایک, آج تو چلو ہفتہ ہے لیکن جمعہ تک, کل تو البتہ تھوڑا سا چند پیسے اس میں کمی ہوئی ہے, تو آپ کوئی نوٹس نہیں لیتا اس طرح, ایک تشویش نہیں ہوتی. صحیح. یہ تو ایک ٹریجڈی ہے اور حکومت کو اور ان کے اتحادیوں کو تو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن اس میں رول جو پھر پی ٹی آئی کا ہے, عمران خان صاحب کا ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے معیشت کا, وہ تھوڑا سا خوش ہوتے نظر آتے ہیں. یعنی یہ جب آپ اس کے بیانات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ سری لنکا کا بار بار ذکر کرتے ہیں. اب اگر ملک کو یہ بڑی صورتحال ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ کے اختلافات ہوں, آپ بے شک استعمال کریں اس پر, لیکن یہ ملک تو پھر ہم سب کا ہے نا. تو یہ والا یہ ہے. اب پھر تاخیر والی جو آپ نے بات کی ہے کہ کیوں تاخیر کا, تو IMF بتا ہے کیونکہ 13 جولائی کو تو اسٹاف لیول اپروول تو ہو گیا. اب ان کو ایگزیکٹو جو ایک کمیٹی ہے انہوں نے اپروو کرنا, یہ نہیں معلوم کہ کیوں. پھر آرمی چیف کا آپ نے کہا, امتیاز صاحب نے اپنے رائے دے دی ہے. ہمارے ملک کا نظام اس طرح ہے کہ اس میں پھر ہر بندہ اپنا ایک رول دیکھتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو کبھی کبھی میں افغانستان کا ذکر کرتا ہوں رشتہ تناظر میں, تو امریکیوں کو یہ معلوم تھا کہ کس کے پاس جانا ہے. تو زلمی خلیزاد ایئرپورٹ سے فارن آفس نہیں آتا تھا, وہ ایئرپورٹ سے سیدھا GHQ, کہ ان کو معلوم تھا کہ کہاں پر جانا چاہیے. تو جنرل باجوہ کا تو ایک ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ کافی عرصے سے وہ آرمی چیف ہے, تمام یہ جو پروسیس وغیرہ, تو اب وہ بھی چاہتا ہوگا کہ جب امریکن کو اپنے مفادات کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا, وہ جو میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ایک سال میں عمران خان سے 3 مرتبہ ملتے ہیں اور جو بائیڈن اس کو فون نہیں کرتا, تو ان کو مفادات عزیز دینا. تو پھر ہمیں بھی جو بھی ہمارا, حالانکہ وہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ان کی, امتیاز صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت یا ان کی جو پوزیشن ہے, اور ویسے بھی یہ نہیں ہے کہ, لیکن ظاہر بات ہے ممکن ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پہ اتنا ٹرسٹ ابھی شاید نہیں ہے, تو اس وجہ سے آرمی چیف اس میں انٹروین کر گیا ہے. تو میرے خیال ہے ملک کے لیے جن کا رول بنتا ہے وہ لہٰذا وہ کہتے ہیں عالمی سطح پہ سیاستدانوں کی کوئی ساکھ ہی نہیں ہے. جو بھی اترتے ہیں جو بھی اترتے ہیں وہ سیدھے GHQ کی طرف جا رہے ہیں. میں اس بات پہ بھی مجھے ہنسی آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کافی عرصے سے آرمی چیف ہیں اور واقعی اس دوران کوئی 5 پرائم منسٹر تو گزر چکے ہیں, وہ واقعی کافی عرصے سے ہیں. لیکن سر کیا کریں پھر, اگر سیاستدان لوکل ایشوز میں پھنسے رہیں گے تو پھر آپ مسلح افواج کی قیادت سے کہتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکچولی افورڈ بھی نہیں کر سکتے. جو ہم بڑے عرصے سے نیوٹرل کی بات سن رہے تھے نا, وہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 244 ہے جی, وہ مسلح افواج کے تمام جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے اس ایک حلف لیا ہوا ہے. وہ حلف اس میں درج ہے صحیح, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے تمام مفادات کی سرحدی جو ہماری سرحدات ہیں ان کی مکمل حفاظت کا وہ حلف اٹھاتے ہیں. لہٰذا جب انہوں نے یہ نیوٹرل کی بات آئی تو میں سمجھا وہ غلط تھی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ابھی جو کچھ انہوں نے کیا, ظاہر ہے اپنا حلف ان کو یاد آیا ہوگا. میں نے بھی ایک اوپن لیٹر بھی لکھا تھا جنرل ہیڈ کوارٹر کو, اس میں ان کو میں نے یہ حلف یاد دلایا تھا کہ جب مخصوص حالات میں جب آپ نے کہا کہ ہم غیر جانبدار ہیں, وہ بھی آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستانی فوج ایک مستقل ایلیمنٹ ہے ہماری سیاسی بساط کا. اب وہ اگر بھلے کہیں کہ ہم نہیں ہیں, لیکن ان کے نہ کہنے سے جو حقیقت ہے وہ تو نہیں بدل جاتی. یعنی جب چین کو سے آپ نے پیسے مانگنے ہیں, سعودیہ سے, متحدہ عرب امارات سے, ترکی سے, وہ پھر ہمارے فوج کے سربراہ جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت تو ہے. البتہ دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ کس کے طفیل جو موجودہ حکومت ہے, وہ لوگ جن کی ساکھ بظاہر نہیں ہے, وہ ہمارے اوپر آ کے سوار ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اس پہ بھی سب کو غور کرنا چاہیے. لیکن ون لائنر, کیونکہ اس کے بعد میں نے بریک لینی تھا. سب جو نقطہ میں نے اٹھایا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, کس کی باتیں, ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, ایسے میں چین جیسا ملک جو دوست ہمارا اور پھر سعودی عرب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ بھی وہ ہماری مدد کرنے نہیں آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ؟ چین نے تو بھی پیسے دیے ہیں. صحیح. سعودی عرب بھی جب ابھی دورہ ہوا تھا تو اس میں بھی کچھ ہے, لیکن کب تک
کب تک لوگ ہمارا ٹیکہ لیتے رہیں گے؟ صحیح. اور ٹیکہ لینا بھی نہیں چاہیے. ہم خود کیا کریں گے؟ پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کی لیڈرشپ کیا کرے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہم ہر وقت بس اس وجہ چھوٹی سی بات میں یہ کروں گا، سوری میں اس کو آپ کی بات مہربانی کو- مہربانی. وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، خزانہ خالی. ہاں دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے 14 اگست آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کتنے ارب روپے چاہیے. جی ہاں. یعنی دوسرے ممالک کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ دوسرے ممالک یہ نہیں دیکھتے کہ میڈیا پہ پہلے 4-6 ہفتوں کے دوران ان لوگوں نے نئی جو حکومت کتنے پیسے خرچ کیے. اس میں ظاہر ہے صحافیوں کا، میڈیا ہاؤسز کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک کے ساتھ موجودہ وسائل کے ساتھ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں سب نے ہاتھ کھینچ لے، کسی نے بھی ایک پیسہ نہیں دیا ابھی تک. یقیناً بالکل ناظرین، اور یہی بات ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 1958 سے لے کے اب تک ہم نے IMF کے 22 پروگرامز لیے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ایک پروگرام ہم مکمل کر پائیں، اور وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے دور پہ. جنرل مشرف کے دور میں 2000 کے اندر کہیں وہ ایک پروگرام تھا جو شوکت عزیز صاحب میرے خیال میں پرائم منسٹر تھے، صرف وہ ایک پروگرام ہم مکمل کر پائے ہیں. اس کے اور باقی جو ضروری ہوتا ہے اس پروگرام کے نیچے کوئی اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. جب مصیبت گزر گئی تو لگتا ہے کہ ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے. آج جن حالات کا ہم شکار ہیں، شاید اس میں غیروں سے زیادہ ہمارا اپنا حصہ ہے. اب ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم فارن فنڈنگ کہہ لیں یا ممنوعہ فنڈنگ، 7-8 سال سے معاملہ لٹکا ہوا ہے. اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ آنا چاہیے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ مطالبہ کیا گیا اس سے اگلے ہی دن فائنینشیل ٹائمز میں ایک سٹوری آ جاتی ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ خان صاحب کی جماعت کو ممنوعہ فنڈنگ ہوئی. پھر اس کے بعد اگلے دن الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے جس میں یہ اندیا دیا جاتا ہے کہ اب 1 گویا کہ اگست سے روزانہ کی بنیاد پہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھا جائے گا، اور ممکنہ طور پہ کہیں مڈ آف اگست تک اس معاملے کا فیصلہ آ جائے گا. ہونے کیا جا رہا ہے؟ PDM کی جماعتیں چاہ کے آ رہی ہیں کیا -1 مائنس عمران خان ان کا مطمع نظر ہے اس فیصلے کے نتیجے میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، فارن فنڈنگ، اب تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا لفظ یوز ہونا چاہیے، فارن فنڈنگ نہیں ہے. لیکن سر 7 سال ایک تو خیر الیکشن کمیشن کس کو نالاکی کہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی مصلحتیں تھیں کہ یہ اتنا طوالت اختیار کر گیا، بٹ اچانک اب حکومت کو خیال آیا کہ بڑا ایک اہم کیس ہے، اس کا فیصلہ فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور مریم نواز صاحبہ کو تو آپ سن رہے تھے کہ نہیں آتا تو پھر الیکشن کمیشن کے سامنے ایک دھرنا ہوگا، اور جب تک فیصلہ نہیں آئے گا دھرنا جاری رہے گا. لیکن محرکات آپ کو کیا لگتے ہیں؟ کیا واقعی ایک بڑا خطرناک کوئی فنڈنگ ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں خان صاحب نے کچھ ملک کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے جس کی تحقیقات اب آگے چل کے بھی ہوں گی یقینی طور پہ جب یہ فیصلہ آئے گا، اور اسے اب منظر عام پہ آنا چاہیے، یا اگین یہ اب پولیٹیکل ایک طرح سے گینز کے لیے کچھ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، خان صاحب اب لوگوں کے لیے ذرا زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ذریعے کہیں -1 کی طرف جایا جائے؟ جی وہ لگتا ہے کہ ایک شکست کے بعد دوسری شکست، ایک دھکے کے بعد دوسرا دھکا نکلا، تو اب ان کو جو واحد ایک امید نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ کر دے. میں ایکچولی ان کی تقاریر سن کے بڑا محظوظ بھی ہوتا ہوں کہ وہ 8 سال سے الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا، اور اس میں ان کے بھی 5 سال کی حکومت شامل تھی، اور ابھی سارا الزام وہ عمران خان کو PTI کو دے رہے کہ انہوں نے شاید کچھ تعویذ کیا ہوا ہے، کوئی جادو کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن پہ. چیزیں پیش نہیں کر رہے تھے نا، دے نہیں رہے تھے الیکشن کمیشن کو، لیکن ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے ہیں PTI نے. ویسے سر وہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کس نے نہیں کیا، تو 16 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہے اس میں کس نے ڈیلیئنگ ٹیکٹک استعمال کی ہے؟ صحیح کمال ہے. مطلب اس میں تو پھر ان کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھنا، دونوں آنکھیں کھول کے دونوں طرف دیکھنا چاہیے. جو فارن فنڈنگ کا ایشو ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہ آپ کے علاقے کے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اتنی گندی زبان استعمال کی، مجھے شرم آ گئی عمران خان کے حوالے سے. وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی اسرائیل سے آئی ہو، را نے انڈیا سے آئی ہو، یا CIA کے پیسے ہیں، حالانکہ یہ وہی پیسے ہیں اسی کچھ اس شخص کے ہیں ابراج گروپ کے، جس نے اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے $20 ملین
اور وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو بھی بتاؤ، انہوں نے تو دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملازمین کے اکاؤنٹس میں یہ 16 ارب روپے کیسے آ گئے ہیں، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ مقصود چپڑاسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چپڑاسی اور پتہ نہیں کون کون ہے، کوئی محرر بھی ہے، کوئی ریڈی والا ہے. صحیح صحیح. دیکھیں وہ تو انکار، آپ مجھے کہہ دیں کہ مطلب مجھ پہ کوئی الزام لگا دیں، میں اس کا انکار کر دوں تو اللہ خیر سے کیا اس سے میں فارغ ہو جاؤں گا اپنی ذمہ داری سے؟ نہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ $20 ملین. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اسی آرٹیکل میں بھی لکھا کہ وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب جب ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے گئے ڈیووس، تو وہاں پہ بہت بڑے ڈنر کا بندوبست بھی نقوی صاحب نے کیا. اچھا. اسی ابراج گروپ نے کی، اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. صحیح. لیکن چونکہ ہمارے اب کچھ دوست ہیں بڑے بڑے، انہوں نے غلط گھوڑوں پہ جو شرطیں لگائی ہوئی تھی تو ان کا نام اس میں نہیں آتا سے پی ٹی آئی کا آ رہا ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ کہ کیا کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے یہ فنڈنگ آئی ہوئی تھی، یا اس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تھی؟ ہاں پروسیجرل اس میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اکاؤنٹس میں. جب میں نے خود امریکہ میں 2-3 لوگوں سے بات کی تھی، چونکہ وہ تو اس شوق میں لوگ پیسے بھیجے چلے جا رہے تھے کہ جی ان کو پی ٹی آئی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اب اس میں ان سے بک کیپنگ میں جب آپ انوائسز وغیرہ بناتے ہیں اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس میں میرے خیال 14 کروڑ روپے بنتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو غیر ملکی جو ممنوع فنڈنگ کہتے ہیں نا، اس کو ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ کے زمرے میں لا کے جیسے کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح، ایسے بالکل نہیں ہے. اور نہ ہی اس بنیاد پہ کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. یہ بیچاروں کی بڑی بھول ہے کہ اس طرح شاید ہو جائے. صحیح. اور جو وہ بھی آپ نے ان کا بھی آرگومنٹ پی ٹی آئی کا بھی طاہر صاحب سنا ہوگا کہ اگر ہم پہ سوال اٹھ رہے ہیں تو 4 سال سلیکشن کمیشن ان جماعتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ پیش کریں. لیکن مور امپورٹنٹلی جو امتیاز صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر ریلیجن کو لے کے آ رہے ہیں، گویا کہ یہودی لابی کی جانب سے کوئی فنڈنگ کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر اینٹی اسٹیٹ جو ایلیمنٹس ہے بھارت کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو مذہب کا استعمال یا پھر اس طرح کی چیزیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی خطرناک نہیں ہیں؟ اور پھر اگر مولانا صاحب یہ فرما ہی رہے ہیں تو اس وقت حکومتی اتحاد میں ایک جماعت بیٹھی ہے جس کا نام ہے MQM پاکستان، اور اس جماعت پہ ماضی پہ الزامات لگتے رہے اور کہیں نہ کہیں ان کے رہنما بھی اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ ان کی جماعت کو بھارت سے اینٹی پاکستان ایک طرح سے ڈیزائن کے تحت فنڈنگ ہوتی رہی ہے. لیکن آج جو حکومتی نیکس میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب کو اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس معاملے کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی باقاعدہ. ایک تو یہ جو مذہب کا استعمال ہے اور سب استعمال کرتے ہیں جی، عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، مولانا فضل ریاست الرحمان مدینہ سے لے کے ہاں، اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے بھی دینی عالم بھی ہے، مولانا بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور بڑا ایک مذہبی گھرانہ بھی ہے. تو لیکن نہیں استعمال ہونا چاہیے کوئی بھی ہو، اور پھر خاص کر سیاسی مقاصد کے لیے. جی جی، اس کے لیے تو بالکل ایک خطرناک ہے جیسا. اور یہ جو آپ نے کہا نا MQM کا، مجھے یاد ہے جب ہم صحافت میں نئے آئے تھے، یہ PID جو آپ کے دفتر کے قریب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس میں ہر روز MQM کا ایک بندہ پیش ہوتا تھا، ہر روز روزانہ. امتیاز صاحب کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا ہے، ان کو پتہ ہوگا. اور ان کو مجبور کر کے بیانات سے دلوائے جاتے تھے. جب آپ ایک بندے کو بلاتے ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ جو ایجنٹ والا چکر ہے نا، یہ بھارت والا اور یہ غدار والا، یہ دکانداری ویسے بھی اب عوام یہ آپ کا وہ سیل نہیں ہوتا، اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاسی معاملات ہو، سیاسی مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ مذہب کا اگر آپ استعمال کریں گے تو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو سیالکوٹ میں کیا ہوا وہ سری لنکا والے کے ساتھ، یا گجرانوالہ میں کیسے ہوتے رہے، حافظ قرآن بھی مطلب ہے کہ مار کر کے قتل کیے گئے ہیں ایسے افواہتی کے. تو یہ اگر ہم اسی کو ہماری قوم تو بدقسمتی سے ہر لحاظ سے ویسے بھی تقسیم ہے، پولیٹیکلی، مذہب، مسلک، اور اب یہ شدت آ گئی اس میں پولیٹکس میں، جو پولیٹیکل ہماری اب گالی والا جو کلچر متعارف ہوا ہے. تو اگر ہم مزید مذہب کو استعمال کریں گے، کسی پہ غدار کا ٹپا لگائیں گے، اور جو پیڈ یہ جو بریگیڈ بن گئے ہیں ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ، یہ بھی ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ بس 2 سیکنڈوں میں ٹرینڈ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے. یہ ہے یہ، تو ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یقیناً یہ بڑا اہم سوال ہے. اور مذہب کا استعمال یقینی طور پہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو حقائق کا علم نہیں ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کسی سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں
یا واقعی حقیقتاً کچھ ایسا ہے. تو ایسی چیزیں ماضی میں بھی پاکستان کو نقصان پہنچا چکی ہیں اور آگے چل کے بھی پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا کہ جس کی آڈیو ٹیپ بھی اب سامنے آئی ہے. اس سارے پروسیس کو جو ججز تعیناتی تھا اس کو کنٹروورشل بنانے کی کیوں کوشش کی گئی، اور ساتھ میں سیاستدانوں کا جو طرز عمل ہے کچھ اداروں کو لے کے، پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات اور اب عدلیہ کے حوالے سے، کہ جب فیصلے آپ کے خلاف آئیں تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جج جو ہے وہ تعصب سے کام لے رہے ہیں. کیا یہ رویہ درست ہے، اور اگر ایسے رویہ اپنایا گیا تو پاکستان کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، سپریم کورٹ نے کوئی 4 جج تعینات کرنے ہیں اور جوڈیشل کمیشن 5 تو خیر 5 کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے 13 اگست کو ایک ریٹائر ہونا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم جب بات کریں گے تو کہا یہ گیا کہ اس حوالے سے نئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنی چاہیے. جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد اس معاملے پہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے اور کوئی نامینیشن آنی چاہیے. تو سر اس سارے معاملے کو جسٹس فائز عیسیٰ کا خط ہے، اس کے بعد پھر سردار طارق صاحب، جسٹس سردار طارق صاحب کا خط ہے. تو کل تک جب تک یہ آڈیو ٹیپ نہیں سامنے آئی تھی تو لگتا تھا کہ بڑی ایک عدلیہ کے اندر ایک ڈویژن سی آ گئی، 2 کو گروپ بن گئے ہیں، وہ گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن سر کل آپ نے بھی شاید آڈیو سنی ہو، کافی طویل ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ اس فورم کے اوپر چیف جسٹس کی تعیناتی کے خلاف لوگوں نے کھل کے بات کی اور اس بات کو بڑا ویلکم کیا گیا. ایون کہ آپ کے ملک کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آج انہوں نے گفتگو بڑی مزے کی کہ میں بڑا امپریس ہوں ان سے فرینکلی، اور اٹارنی جنرل نے بھی گفتگو کی تو اس کو چیف جسٹس نے بڑا ہی اوپن ایک طرح سے ہارٹ کے ساتھ ویلکم کیا ہے. اور پھر اسی کی بنیاد پہ اس سارے معاملے کو ڈیفر کیا گیا ہے کہ چلو جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس کی بنیاد پہ چیزوں کو دوبارہ دیکھ لیا جاتا ہے. اگر جوڈیشل کمیشن کی یہ کارروائی عام آدمی کے سامنے آ گئی، اور فائز عیسیٰ صاحب اس اجلاس میں فرما بھی رہے تھے کہ آئین اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا پھر اس ملک کی جو وفاقی کابینہ کے اجلاس ہیں جس کے اندر اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے کہ ہمارے سیاستدان الیکٹیو ریپرزنٹیٹیو کتنی ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے بعد اور کتنے جمہوری انداز میں بیٹھ کے اس کو فیصلوں کو ایک طرح سے وہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ پارلیمنٹ کے اندر بھی بند کمرہ اجلاس ہوتے ہیں اس ملک کی سیکورٹی سے جڑے یا خارجہ معاملات سے جڑے، تو پھر وہ بھی سامنے آنے چاہیے سر. اگر وہاں پہ امریکہ کے اندر ایک جرنیل کو بٹھایا جاتا ہے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے اور پوری دنیا دیکھتی ہے سر، تو یہاں پہ کیوں؟ میرے خیال میں چیف جسٹس نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، اس کو آگے بھی چلنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اس میں بالکل دنیا بھر میں ایک وتیرہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے آ کے لوگ اپنی ٹیسٹیمنی دیتے ہیں. یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے اچھا کام کیا کہ جب تنازع پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہماری کارروائی ہوئی ہے تو اس کو آپ پبلک کر دیں، اور یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت اچھا ہے. اب لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا اخبارات جو آپ نے بھی کہا کہ اس کو تاثر یہ دیا گیا کہ شاید کوئی بہت بڑی جنگ ہو گئی ہے. اس میں یہ بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو یا نئی تعیناتیاں ہوں، اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو، لوگوں کا اس پہ اعتماد بھی بڑھے گا. ابھی اعتماد اس وجہ سے نہیں ہے کہ بند کمروں میں اجلاس ہو جاتے ہیں، جو بار بار ہمارے کچھ سیاسی رہنما بھی کہتے ہیں کہ بند کمروں کے اجلاس ہم قبول نہیں کریں گے. وہ ایک الگ سی بحث اس لیے کہ یہ لوگ اپنے پارٹیوں کے فیصلے بھی تو بند کمروں میں ہی کرتے ہیں نا. ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ جمہوری انداز ہمیں بھی نہیں اپنایا جاتا ہے نا، اور جو کوئی وصیت اور پتہ نہیں کیا وہ بھی تو جب آپ کو پتہ ہے کہ بند کمروں میں ہی ہوتا ہے، ہمیں تو اس کی حقیقت نہیں پتہ. لیکن جہاں تک ان امور کا، ان افراد کا تعلق ہے جنہوں نے اس ملک کے انتظامی امور چلانے ہیں، اس ملک کا دفاع کرنا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی سیاسی نامزدگیوں کا ایک کانڈویٹ بنا لیا گیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ آپ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بات کر لیں لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہ بالکل یہ نقطہ میں لے کے یہی آ رہا تھا میں طاہر صاحب کی طرف کہ کل وزیر قانون نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے اور باقاعدہ سٹیسٹکس دیے ہیں، وہاں پہ پیش کیے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور یہ عوام کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک اوپینین ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو نامینیشنز آپ لے کے آتے ہیں ان کے اوپر وہ بھی ڈیلیبریشنز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرٹ کو دیکھتے ہیں.
بٹ اب تک یہ دیکھا گیا ہے طاہر صاحب کے بقول وزیر قانون کہ 98% جو ریکمنڈیشنز تھی پارلیمانی پارٹی کی ان کو ڈکلائن کیا گیا ہے. گویا کہ اگین چیف جسٹس صاحب نے جو جیسے فرما رہے ہیں امتیاز صاحب بھی کہ افتخار چودھری صاحب نے جو ڈیسائیڈ کر لے کہ فلاں شخص ہی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے بطور جج جائے گا اور میں نے یہ سوچ لیا تو ایسے ہی ہوگا پارلیمانی کمیٹی جو بھی کہتی رہے. تو یہ لگتا ہے کہ بڑا ایک اچھا آرگومنٹ تھا. اور پھر ساتھ میں جو جسٹس سردار طارق صاحب نے بھی کچھ ایک انالیسس دیا ہے کہ جن ججز کو آپ نے ریکمینڈ کیا یا نامینیٹ کیا ہے ان کا میں نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے کہ ان کے ڈیسیجنز ڈیٹیل ڈیسیجن کتنے ہیں, پھر کیا انہوں نے لاجک امپلائی کیا ہے, اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے یا صرف وہ ایویڈنس پہ گئے ہیں. پھر ساتھ میں یہ ہے کہ کتنے ان کے وہ کیسز ہیں کہ جب وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں تو یہاں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ ایک کرائٹیریا سیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی روایت پڑی, اس کے نتیجے میں کم از کم اس کنٹروورسی کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھو نا, وزیر قانون کا جو آپ نے کہا تو بالکل درست ہے. دوسری بات ہے کہ اب یہی تو سوال ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کو جو اہمیت نہیں دی جاتی, یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹی ٹی پی کے مذاکرات کا معاملہ تھا, تو جب پیپلز پارٹی نے بات کی, بعد میں جماعت اسلامی نے, تو اچھا ہوا پارلیمانی کمیٹی نے اجلاس کر کے 5 جولائی کو اور ایک اپروول دی. تو پارلیمنٹ کو اہمیت اگر نہیں دیں گے تو پھر کیسے معاملہ آگے چلے گا؟ اور پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے یہ پھر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں کہ وہ کس طرح اپنی اس پوزیشن کو وہ ایسرٹ کرتے ہیں. تو یہ تو بات اس کی درست ہے اور میرے خیال میں اس بات پہ سٹینڈ بھی لینا چاہیے. لیکن یہاں پر جو پالیٹکس آ گئی ہے ہر چیز میں, تو جائز چیز کا یہاں تو اب تو جو میں بار بار ہم کہتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر ایک اچھی چیز ہو تو اگر جو رولنگ پارٹی ہو اپوزیشن اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی. یہ جو موجودہ اتحاد ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی, اب تو چلو پی ٹی آئی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, تو اس طرح اگر چلتا رہے گا تو پھر تو اس کا بیان تو درست ہے, لیکن اس کو ایسرٹ کون کرے گا, اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ بالکل ایسے. اور کیونکہ طاہر صاحب نے ذکر کیا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا, تو اگرچہ اس معاملے میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی, لیکن لگتا یہ ہے کہ ادروائز کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. اور ایک پاکستانی علماء کا وفد بھی افغانستان پچھلے دنوں گیا ہے. اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس سارے معاملے سے لاعلم ہے, لیکن کیا یہ دورہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب, سوال ہو گیا, جواب چاہیے کیونکہ وقت بڑا کم ہے, تو بتائیں سر, علماء کا وفد گیا ہے, کیا کچھ خوشخبری لے کے آئے گا ہمارے لیے؟ دیکھیے, یہاں سے جتنے مرضی علماء چلے جائیں, پہلے بھی ایک فتویٰ بھی جاری ہوا تھا کراچی سے کہ آپ بچیوں کو اسکول جانے دیں, تعلیم حاصل کرنے دیں, اور ابھی یہ وقت بھی تقریباً ایسی تجاویز لے کے گیا تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں. لیکن جو طالبان کے رہنمائیں امیر المومنین جس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں اس پہ وہ ناراض بھی ہو جاتے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ خود اس جرگے میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. سو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اپنی جرگے میں تقریر میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی گپ شپ لگائیں, لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ خواتین کے روزگار کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ان کے دوسرے حقوق کے حوالے سے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ جو فتح مکہ کے وقت جو ایک جذبات بنے تھے, سینٹیمنٹ بنا تھا, وہی جذبات طاہر آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے اس وقت کابل میں اور افغانستان میں. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پہلے سوویت یونین کو اور پھر امریکہ کو ہرایا ہے, ہم نے دنیا فتح کر لی ہے, دنیا ہمیں نہ بتائے کہ ہم نے اپنا نظام کیسے چلانا ہے. یہ لب لباب ہے. لیکن وہ جو فتح مکہ کا ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد جو سینٹیمنٹس بنے تھے اس نے تو پوری دنیا میں ایک بہتری لے کے آئے. اس کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ ایک مثالی ریاست کا قیام وجود میں آیا. بٹ یہاں تو مغرب سے نہیں, ہر طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جو کنڈکٹ ہے. تو اگین اگر کسی کی نہیں سننی طاہر صاحب ان لوگوں نے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان, وہاں کے عوام کا مستقبل, خطے کا مستقبل بخصوص؟ دیکھو نا, اگر آپ دنیا کو نہیں سنیں گے, دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے, تو پھر تو کیسے؟ 1 سال پورے ہونے والا ہے, کسی نے اس کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا, اور انگیجمنٹ تو کر رہے ہیں لوگ, تو بہرحال مشکلات ہوں گی. دوسری بات ہے کہ ٹی ٹی پی والا مسئلہ ہو رہا تھا نا, علماء کا وفد تو آ گیا ہے 4 دن کے دورے کے بعد, کل ہی واپس آیا ہے,
اور جو ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں جس میں سب سے زیادہ وہ موجودہ قبائلی اضلاع کے اسٹیٹس کو حیثیت کو نہیں مانتے، تو اس پہ جو میری معلومات ہے وہاں جن سے ہماری بات ہوئی ہے جب کابل میں تھے، دینی علماء نے ان سے کہا کہ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اسٹریس کرتے ہیں کہ جی اس کو واپس لیں، یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، وہ اسلحہ سمیت واپسی کا ان کا ایک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہے کہ وہاں پر حالات اس طرح رہے ہیں کہ ان کو بغیر اس کے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی سٹیج پہ تو پھر اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مشکلات ہیں، ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا ریاستی اداروں نے کہ انفلوئنس اپنا جو ان کا اثر ہے، نفوذ ہے، وہ استعمال کرے ٹی ٹی پی پہ، کیونکہ اکثر تو شاگرد ہیں ریاستی اداروں نے بھیجا، وزیر داخلہ تو فرما رہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ سیاسی لیڈرشپ کے علم میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر ان کے حیثیت پہ بھی سوال اٹھنے چاہیے کہ آپ وزیر داخلہ کس کے ہیں، کس چیز کے وزیر، وہ ایکچولی ان کے لیے جو طالبان ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں نا وہ۔ ہاں، تو لہٰذا ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب پارلیمنٹ کی بات ہوئی تھی چند دن پہلے کہ وہ تو وزیر داخلہ اگر لاعلم ہے، وزیر داخلہ کو تھوڑا وقت جو ان کی ذمہ داری ہے ان کو دینی چاہیے نا۔ یہی تو ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ جو وزیر جس چیز کا ہے وہ ان کو چھوڑ کر صرف گالیوں پہ کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ خوب لیکن وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی امن امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں، تو ادھر بھی تو دیکھنا نا انہوں نے۔ نہیں، لیکن دیکھیں، ضرور دیکھیں، لیکن یہ بھی تو ملک کا مسئلہ ہے نا۔ صحیح۔ ٹی ٹی پی سے اگر مذاکرات ہو، اس کی اہمیت ہے، اور بدقسمتی سے ہماری میڈیا بھی اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں، حالانکہ بہت بڑا ایشو ہے یہ۔ تو بہرحال یہ میں تو کہہ رہا ہوں اچھی پیش رفت ہے کہ ہر اس آپشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مذاکرات اسٹیٹ عمران خان صاحب کے وقت میں شروع ہوئے تھے، اکتوبر میں اس نے کہا تھا ترکی ٹیلی ویژن کو فرسٹ ٹائم، اس وقت مخالفت بھی ہوئی تھی، بہت سخت ریئیکشن آیا تھا، اب تھوڑا سا وہ کول ڈاؤن ہوا ہے، مسئلے کو آگے چلنا چاہیے، معاملے کو آگے چلنا چاہیے۔ باٹم لائن یہی ہے کہ ہر سطح پہ اور ہر حوالے سے کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر بھی جب بھی ایسے عناصر کو ڈس انگیج کیا گیا ہے اس کے ہمیشہ منفی نتائج سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مجھے امتیاز گل صاحب کو، طاہر خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔